اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی۔ اوئے گولی کیوں چلائی آپ نے؟ دیکھیں اوئے بھی کہہ دیا میں نے، آپ بھی کہا تو یہ دسنا پینا تانوں، سمجھ گئے ہو؟ سپاہ سالار جی کسی غلط فہمی چ نہ رہنا، تسی بھی تانوں بھی کہہ رہے ہیں میں، ٹینڈا صاحب شہباز شریف صاحب تسی بھی تگڑے رہنا ہے، دسنا ہے گولی کیوں چلائی ہے۔ جن جان پاکستان جی بہت شوق ہے لوگوں کو امریکہ آنے کا، یورپ جانے کا، اور یہاں آ کے انسان ٹھیک ہے رزق کی فراوانی تو ہو جاتی ہے، لیکن جو کچھ انسان کے ساتھ یہاں ہوتا ہے وہ بھی ایک مثال بن جاتی۔ یہ میری بات یاد رکھے، میں نے اپنے تلخ تجربے سے جو حاصل کیا وہ آپ سے شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یورپ میں، یہاں امریکہ میں، خاص کر امریکہ میں آپ کی کیا ویلیو ہے اس وقت جب آپ کے بچے جوان ہو جائیں، خاص کر آپ کی بچیاں جوان ہو جائیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جن جان پاکستان جی یہاں کا ایک واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں، اور ایسے بہت سے ہیں، سناؤں گا آپ کو۔ یہ بروکلین کا واقعہ ہے۔ ایک آدمی تھا، نام نہیں لوں گا، خیر وہ آدمی 130-40 گاڑیاں اس کی، یلو کیب، تو بڑا ویل سیٹ، ہر چیز اس کو اللہ نے دی ہوئی۔ وہ جن جان پاکستان جی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہوا تھا، تو بچی جوان تھی، بیگم سے گڑبڑ ہوئی، بیگم جی اپنے گھر چلے گئے، اس کے بعد بچی ان کے پاس رہتی رہی۔ پھر ایک وقت آیا، بیگم جی نے شادی کر لی، وہ کہیں اور چلی گئیں، اور وہ بچی کو اپنے پاس رکھے ہوئے تھا۔ تو بچی نے ایک کالج کے لڑکے اسپینش سے اپنا آنڈا گانڈا، جو لو کا سلسلہ ہے یہاں آپ کو پتہ ہے، میرا جسم میری مرضی، تو وہ انہوں نے آپس میں دوستی کر لی۔ وہ آپس میں وہ دوستی کر لی تو وہ اپنے گھر لے کے آتی تھی لڑکی، ٹھیک ہے، وہ لڑکی لے کے آتی تھی اپنے بوائے فرینڈ کو۔ اب بوائے فرینڈ کو لے کے آتی تھی، ایک دن باپ نے دیکھ لیا، اس نے کہا بھی ہمارا کلچر یہ نہیں ہے میری بیٹی، تو تم لہٰذا اس بات سے پرہیز کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی نہیں، میں کر لوں گی، اگنور نہیں جیسے کرتے، اس نے اگنور کیا، اور باپ نے پھر ایک مرتبہ اسے پھر دیکھا اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، اسے پھر مجبور کیا کہ بیٹا نہیں، ہمارا کلچر نہیں ہے، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا پاپا آپ مجھے کیوں روکتے ہو؟ خبردار جو آپ نے مجھے روکا تو آپ نہیں مجھے روک سکتے، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، میں اب 18 ہوں، اب مجھے آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مجھے میری زندگی کو، میری لائف کو کسی قسم کا مجھے ہرٹ کریں، مجھے ڈسٹرب کریں، نو۔ یہ اس نے آگے سے کہا۔ وہ جن جان پاکستان جی اب معاملہ اب غیرت کا ہے۔ وہ کوئی 2-4 دن گزرے، پھر ایک دن ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ وہ گھر آیا تو اس نے دیکھا اوپر سے سیڑھیوں سے لڑکا اتر رہا ہے۔ اس نے پھر اسے کہا، اس نے آگے سے بیٹی کو کہا، بیٹی نے کہا اگر آپ مجھے دوبارہ کہا نا آپ نے تو میں پولیس کال کر دوں گی، کیونکہ یہاں کا قانون آپ کر سکتے ہیں کہ میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہوں تو میرا باپ مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے۔ وہ یہ بات سن کر اس کی پریشان ہو گیا، اس نے کہا او یہ کیا بات کر رہی ہے یہ۔ خیر اس نے اب ماں کو بھی نہیں وہ کہہ سکتا تھا، کیونکہ ماں تو ان کے ساتھ رہتی نہیں تھی۔ تو وہ جن جان پاکستان جی بہت پریشان، اور بہت نفیس آدمی، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا، ہر چیز، پیسہ، دولت، ہر چیز، عزت، ہر چیز سے اللہ نے نوازا ہوا۔ تو اب
اب آ گیا بیچ میں غیرت کا معاملہ یہ ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ بھی مسلمان ہیں، مسلمان کے پاس اور ہے کیا سوائے غیرت کے، عزت کے. تو اس نے بہت پریشان ہو گیا. اس نے کہا اس سے میں کیسے سمجھاؤں، بہت سمجھانے کی کوشش کی، وہ باز ہی نہ آئے. اخیر ایک دن اس نے کہا کہ دیکھو تم اگر ایسا کرو گی تو میں اب کچھ کر بیٹھوں گا. اس نے کہا تم نے کیا کرنا، جو کرنا کرو، مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم نے جو کرنا کرو. وہ ٹھیک ہے، میرا بوائے فرینڈ ہے، میں اس کے ساتھ خوش ہوں. وہ عیسائی تھا، کرسچن تھا. اب وہ کرسچن ہے، وہ مسلمان کیسے برداشت کرے. اس نے کہا یہ ایک تو یہ ہمارے ریلیجس سے ان کا کوئی ملاپ نہیں ہے، اور ویسے بھی حرام ہے، مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی، تو تم ایسا نہ کرو. اس نے کہا جو دل میں آتا ہے نا تمہارے، تم کر لو. میں وہ بڑا سمجھایا. اس نے ایک دن ایسا اتفاق ہوا، وہ گھر آیا اور اس نے اب پوچھا بیٹی آئی لیٹ، کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کہا میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ تھی. آپ کو روز، کیونکہ یہاں کا کلچر ہے کہ جب آپ بچوں کو اسکول میں ڈالتے ہیں نا، تو اسکول میں تربیت ایسی ہے، کالج میں خاص کر، کہ پھر تو کوئی ایسی بات نہیں نا. میں آپ کو ایک اور کہانی ہے وہ بھی سناؤں گا کہ غیرت مند کیا ہوتے ہیں. تو جن جان پاکستان جی، اب یہ معاملہ غیرت کا تھا. اس نے اسے بہت ہی سمجھایا باپ ہونے کے ناطے کہ باز آ جاؤ، تمہاری مہربانی، ہمارا کلچر نہیں، ہم مسلمان لوگ ہیں، یہ عیسائی ہے، شادی بھی نہیں میں تمہاری کر سکتا، تو تم مجھ سے کیوں دور جانا چاہتی. لیکن وہ اس کے عشق میں پاگل تھی، کیونکہ عشق انا ہے. پنجابی کی مثال ہے عشق انا، تو اندھا ہوتا ہے عشق. تو وہ وقتی طور پہ تو کچھ نظر ہی نہیں آتا بندے کو، کہ وہ تو ہواؤں میں اڑا ہوتا ہے. تو آپ نے اگر نہیں کیا تو آپ کو پتا ہوگا ہر چیز کا. یہ اس دنیا میں ایسا تو پاسبل نہیں ہے کہ مرد ہو عورت ہو اور وہ عشق نہ کرے. یہ تو بہت کم ہے، وہ لاکھ میں ایک مثال ہے. نہیں تو ہر ایک اور ہر لڑکی اپنا آئیڈیل، ہر لڑکا اپنی ہے. یہ تو کلچر بن چکا ہوگا. تو یہ جن جان پاکستان جی، یہاں تو ایسا ہے کہ آپ منع ہی نہیں کر سکتے، آپ روک ہی نہیں سکتے. کیا کریں گے روک کر؟ وہ پولیس کال کر دے گی، پولیس آ جائے گی، آپ کو پکڑ کے لے جائے گی کہ بھی تم نے کیوں ڈسٹرب کیا ان کو. یہ معاملہ ہے یہاں. وہ غیرت مند آدمی تھا. اس نے کہا اچھا تو یہ بات ہے. تو ویسے اس نے کیا غلط، یہ میں جو آپ کو سنانے لگا ہوں نا، یہ اس نے بہت بڑی زیادتی کی اپنے آپ کے ساتھ. اس نے کیا کیا، اس نے جب ایکسٹریم سمجھ لے آخری سٹیج جب آئی، تو اس نے کہا تم نے باز نہیں آنا. اس نے کہا نہیں میں نے باز نہیں آنا. اس نے کہا اچھا اب یہ میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، اگر میں نے تمہارے ساتھ وہ دیکھا نا تو پھر دیکھنا. اس نے کہا تم مجھے دھمکیاں لگا رہے ہو. یہاں دھمکی کا بھی بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ فورن آرڈر پروٹیکشن آ جاتے ہیں. تو کہ جی یہ مجھے دھمکیاں لگا رہا ہے، مجھے اس سے خطرہ ہے. تو وہ خیر اس نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے. وقت گزر گیا. وہ اس نے کہا میں تمہیں اس لڑکے کے ساتھ نہ دیکھوں. اس نے بھی خاموش ہو گئی. لیکن وہ پھر ایسا ہر ایوری ڈے وہ ملتی تھی اسے. وہ پھر اسے مل کے جب آئی تو اس نے پوچھا کہ کہاں سے آئی ہو. وہ کہتی اگر ہر روز پوچھتے ہو کہاں سے آئی ہو کہاں سے آئی ہو. اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ تھی. اس نے کہا اچھا. اس نے پستول نکالا، رکھ کے اپنے ڈز پیر وہی بیچارہ. خیر بیچارہ تو کیا، میری نظر میں اگر اس نے یہ کرنا ہی تھا تو اپنی بیٹی کو مارتا، اسے اڑاتا کہ چل گندگی کے ڈھیر. اس نے اپنے آپ کو مارا، غلط کیا میری نظر میں. اب آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کہ یہ غلط تھا یا صحیح تھا. تو یہ جن جان جی ایک معمولی سا واقعہ میں نے آپ کو سنایا.
آگے آگے میں آپ کو سناؤں گا ایسے ایسے بھیانک واقعات یہاں کے کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ جن جان پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان کے چاہنے والوں کی خیر، جن جان پاکستان کی خیر۔ السلام علیکم۔ جن جان پاکستان زندہ باد۔